بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی اپنے محل میں سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد کافی کوششوں کے باوجود بھی جب سلطان محمود غزنوی کو نیند نہ آئی تو سلطان نے اپنے غلاموں کو بلایا اور ان سے کہنے لگے کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کے بعد تمام غلام گلی محلوں میں پھیل گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے اور کہنے لگے کہ سلطان ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہ آئی تو وہ اپنے کپڑے بدل کر بیس بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ محل کے پیچھے حرم سرا کے نزدیک اسے کسی کی فریاد سنائی دی۔ فریاد کرنے والا فریاد کر رہا تھا کہ اے اللہ، سلطان محمود غزنوی اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے، میرے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ سلطان نے کہا، اس کی بات سنی تو کہا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود غزنوی ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ظلم ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ اس شخص نے بتایا کہ جناب، آپ کے محل میں سے ایک شخص جس کو میں نہیں جانتا ہوں، میں اس کا نام نہیں جانتا، وہ ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم اور تشدد کرتا ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ شاید اب وہ چلا گیا ہوگا۔ سلطان نے فرمایا کہ جب وہ دوبارہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ دربار میں آئے تو اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو۔ اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرو، اس شخص کو مجھ تک فوراً پہنچایا جائے۔ اس کے بعد اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ شخص جو میری بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس وقت وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ سلطان نے اسی وقت اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور اس شخص کے ساتھ چل پڑے۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو سلطان نے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں داخل ہوئے اور سلطان نے اس شخص کو پکڑا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھا اور پھر سلطان محمود سجدے میں پڑ گئے۔ پھر گھر کے مالک سے کہا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ اس گھر کے مالک نے کہا کہ جناب، آپ جیسا سلطان مجھ جیسے غریب کے گھر سے کیا کھائے گا؟ سلطان نے کہا جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے وہاں بیٹھ کر بڑی رغبت سے کھایا، اور پھر اس شخص نے پوچھا سلطان سے کہ جناب، مجھے یہ بتائیں کہ چراغوں کو بجھانا اور سجدے میں گرنا آپ کا اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے کیا مفاہمت ہے، اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تو سلطان محمود غزنوی فرمانے لگے کہ جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی خاص بندے یا کسی خاص میرے بیٹے کو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ میری ریاست میں کوئی ایسا ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ اور اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا ہو اور پادرانہ شفقت میرے انصاف کے رستے میں میری محبت حائل ہو جائے۔ اس لیے جب چراغ جلنے پر میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجا لایا۔ اس کے بعد کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا، میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا اور مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔
سامعین کرام، یہ تھے ہمارے حکمران، اس طرح کے بھی ہمارے حکمران گزرے ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے حکمرانوں کو بھی اس طرح کی توفیق عنایت فرمائے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیجیے گا، اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ ملیں گے کل کو اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔